موت کو شکست دینے کی خواہش میں انسان نے زندگی تخلیق کی، مگر خوبصورتی کی جگہ بھیانک مخلوق وجود میں آئی، جس کی دہشت سے اس کے بنانے والے کا کیا حشر ہوا، اس کی اور اس کے خاندان کی موت۔ سرور 555.com کی پیشکش دنیا کی خوفناک ترین کہانی فرینکنسٹائن۔ میرا نام ہے وکٹر فرینکنسٹائن۔ جنیوا سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب کا خاندان اپنی شرافت، امارت اور تعلیم کی وجہ سے وہاں کے معزز ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے بچپن خوشیوں میں بسر کیا۔ میری خوشیوں میں اضافہ الزبتھ نے کیا تھا۔ ایک روز جب میرے ماں باپ غریبوں میں امداد تقسیم کر رہے تھے تو انہیں ایک بہت پیاری بچی نظر آئی۔ اگرچہ وہ بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر بدقسمتی کی وجہ سے ماں مر گئی اور باپ دوسرے ملک میں جنگی قیدی بن گیا۔ اس لیے اب وہ غریب لوگوں کی بستی میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو بیٹی کی خواہش تھی، اسی لیے اس بچی کو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ساتھ لے آئے۔ میرے لیے وہ چھوٹی سی بچی انمول تحفہ تھی۔ میری پیاری بہن الزبتھ، بلکہ بہن سے بھی بڑھ کر۔ میرا پیارا دوست ہنری کلیوال بھی اکثر میرے ساتھ ہوتا اور ہم تینوں دیر تک اکٹھے باتیں کرتے۔ میرا رجحان سائنس کی طرف تھا اور بہت سے قدیم سائنسدانوں کا میں نے مطالعہ کیا۔ میرے شوق میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب میں نے ایک روز درخت پر آسمانی بجلی گرتی دیکھی، جس نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ بجلی، موت اور زندگی کی جستجو کے بارے میں میرا شوق اور بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک حادثے نے مجھے اور الزبتھ کو سخت صدمہ پہنچایا۔ الزبتھ کو شدید بخار ہوا۔ میری ماں ڈاکٹر کے مشورے کے باوجود کہ الزبتھ سے دور رہے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ الزبتھ تو صحت یاب ہو گئی، مگر میری ماں بیمار ہوئی اور ہم سے بہت دور چلی گئی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ میں الزبتھ کو کیا تسلی دیتا، میری تو اپنی حالت بے حد خراب تھی۔ کچھ عرصے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے میں انگلسٹڈ روانہ ہوا۔ گھر سے دوری کی وجہ سے میں اداس تھا۔ یونیورسٹی آف انگلسٹڈ کے پروفیسرز نے میری رہنمائی کی۔ سب سے پہلے ذکر کروں گا پروفیسر آف نیچرل فلسفی کا، جن کا نام تھا پروفیسر کریمپ۔ انہوں نے بہت سے سوالات کیے اور جانچا کہ میں نے کہاں تک علم حاصل کیا ہے۔ میں نے ان کیمیا دانوں کے نام بتائے جن کا مطالعہ کیا تھا۔ پروفیسر صاحب ناراض ہوئے۔ کن بے وقوفوں نے تمہیں مشورہ دیا کہ انہیں پڑھو؟ تم نے صرف اپنا وقت برباد کیا ہے۔ کن صحراؤں میں رہنے والوں نے تمہیں ان راستوں پر لگایا؟ وہ سہانے سپنے دکھائے کہ یہ کتابیں پڑھ کر تم کچھ حاصل کر سکو گے۔ یہ تو فضول کاموں کی کتابیں تھیں۔ اس سائنسی دور میں ایسی قدیم کتابیں، تمہیں نئے سرے سے اپنے مطالعے کی ابتدا کرنی پڑے گی۔ میں تمہیں ان کتب کی فہرست لکھ دیتا ہوں جن کے مطالعے سے تم کچھ حاصل کر سکو گے۔ انہوں نے نیچرل فلسفی کی بہت سی کتب کے نام لکھے۔ اگلے ہفتے سے ان کے لیکچرز کی بھی شروعات ہونی تھی۔ اسی دوران کیمسٹری کے پروفیسر والڈرمین نے بھی لیکچر دینے تھے۔ قدیم اور پرانے خیالات، البرٹس میگنس، پیراسیلسس اور کارنیلیس اگریپا کی جگہ اب ایک نئی سوچ کی ابتدا ہونی تھی۔ میں بچپن سے پرانی سائنس اور کیمیا کے ان خیالات کا حامی تھا اور نئی سائنس کو اچھا خیال نہیں کرتا تھا، مگر اب سب کچھ تبدیل ہو رہا تھا۔ پہلے چند دن تو لوگوں سے ملاقات اور آشنائی میں گزر گئے اور پھر پروفیسر کریمپ کی سوچوں سے استفادہ حاصل کرنے لگا۔ 50 سالہ والڈرمین سے ملاقات ہوئی۔ وہ انسانی بھلائی پر یقین رکھتے تھے۔ واہ، کتنی مسحور کن اور شاندار ان کی آواز تھی۔
انہوں نے کیمسٹری کی تاریخ اور اس کی ترقیوں کے ذکر سے آغاز کیا، کیمسٹری کی ایجادات کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ کیمسٹری میں ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ ان کی یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولے گی کہ پرانے وقتوں کے سائنسدانوں نے وہ وعدے کیے جو کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور آج کے دماغوں نے کوئی بلند و بالا دعوے نہیں کیے اور فضول تجربوں میں وقت کا ضیاع بھی نہیں کیا، مگر شاندار کام سر انجام دیے، نیچر کو دریافت کیا، دیکھا خون کی گردش کس طرح ہوتی ہے، ہوا کیا ہے، کتنی ہی چیزوں کو مسخر کر کے اپنے قابو میں کیا انہوں نے۔ یہ الفاظ اگرچہ بہت اچھے تھے مگر انہی کی وجہ سے میری بربادی کی ابتدا بھی ہوئی۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ فرینکنسٹائن تم نے بہت آگے جانا ہے، وہ کرنا ہے جو اب تک کسی نے نہیں کیا، زندگی کس طرح وجود میں آتی ہے اسے دریافت کرنا ہے۔ رات بھر میں یہ سوچتا رہا اور صبح نیند آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ قدیم سائنسدانوں کی راہ پر چل کر کچھ کر دکھاؤں گا۔ پروفیسر والڈرمین سے ملا اور انہیں جب یہ بات بتائی تو انہوں نے پروفیسر کریمپ کے برعکس پرانے سائنسدانوں کی تعریف کی اور کہا کہ آج ہم ان کے کام پر ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کتابیں لکھ کر دیں اور کہا کہ دوسرے مضامین کی بھی کتابیں پڑھوں جن میں ریاضی بھی شامل ہونا چاہیے، مختلف مشینیں بھی دکھائیں جن پر کام کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے میری سوچوں کی راہ ہموار کی اور 2 سال تک میں جنیوا نہ گیا اور اپنے کام میں دن رات مشغول رہا۔ انسان اس کی زندگی اور موت جیسے سوالات پر دن رات بسر کرنے شروع کیے، کتابوں میں ان کا جواب تلاش کیا، جس میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے اور مرنے پر اس کی تمام سوچیں خیالات کیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کیوں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ کیا میں بھی کسی انسان کو تخلیق کر سکتا ہوں؟ ہاں میں یہ کروں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ایسا کام کر سکتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اپنے کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر میں تجربہ گاہ قائم کی، قبرستان سے مردوں کے مختلف اعضاء حاصل کیے، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ میں ہی جانتا ہوں کہ کمرے میں خون اور مردہ اشیاء کی بدبو کے درمیان رہنا کس قدر مشکل کام تھا، اور پھر باریک رگوں کو ایک دوسرے سے ملانا، ہڈیاں جوڑنا۔ میں نے سوچا کہ میری تخلیق اگر جسامت میں بڑی ہو تو مجھے کام میں آسانی مل سکتی ہے۔ نہ مجھے دن کا ہوش تھا نہ رات کی خبر۔ موسم سرما، گرما، بہار، خزاں گزرتے گئے مگر مجھے تو صرف خیال تھا انسان کی تخلیق کا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں بیمار ہو گیا۔ گھر والے میرے لیے پریشان تھے، انہیں میں خط نہ لکھ سکا مگر وہاں سے والد صاحب کے خط آتے رہے جس میں تاکید ہوتی کہ میں تعلیم پر توجہ دوں اور فضول مصروفیات میں نہ پڑوں۔ میں کام کرتا رہا اور زندگی اور موت کے درمیان تعلق تلاش کرتا رہا۔ پھر ایک روز اس سلسلے میں ایک اہم راز سے واقف ہو ہی گیا۔ دنیا کے کتنے ہی دماغوں نے اس مسئلے پر کام کیا مگر اس دنیا میں واحد انسان ہوں جسے اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ بات کوئی پاگل نہیں کہہ رہا بلکہ اسی طرح صداقت پر مبنی ہے جیسے چمکتا ہوا سورج۔ زندگی کے بارے میں میری دریافت شاندار تھی۔ میں بے جان جسم میں جان پیدا کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ پہلے میں حیران ہوا پھر بے حد خوش۔ زندگی کے بارے میں ابتدا سے جو سوچیں پیدا ہو رہی ہیں وہ میں مسخر کر چکا تھا۔ اس کہانی کے آخر میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تفصیل سے وہ باتیں کیوں نہیں بتا رہا، کیونکہ اس علم سے آپ کی تباہی بھی ضرور ہوگی۔ انسان جب فطرت سے جنگ کرے گا اور زیادہ ذہین بننے کی کوشش کرے گا تو تباہی ہی اس کا مقدر بنے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے جیسا ایک انسان تخلیق کروں۔ مجھے یقین تھا کہ مستقبل میں میرے کام سے دوسرے لوگ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں، 8 فٹ جسامت کا انسان بناؤں گا، لمبا چوڑا۔ میرے دماغ کے خیالات کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔
کوئی بچہ کیا اپنے باپ سے ایسی محبت کرے گا جیسا وہ مجھ سے جس کی میں تخلیق کروں گا؟ شاید میرے تجربوں سے موت کو بھی شکست ہو جائے۔ میں فطرت کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ دن رات کی محنت مجھے کامیابی کے نزدیک لے جا رہی تھی۔ نومبر کا مہینہ تھا، رات کا 1 بجا ہوگا، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا۔ میری موم بتی ختم ہونے کے قریب تھی۔ بے جان جسم کو جان دینے والے آلات تیار تھے۔ بجلی کی کڑک چمکی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اف، یہ کیا؟ میں تو خوبصورت شے تخلیق کر رہا تھا، مگر یہ تو نہایت بھیانک اور دہشتناک چیز تھی۔ میں نے 2 سال تک آرام اور صحت کی قربانی دے کر دن رات کی محنت کے بعد بے جان جسم میں جان ڈالی۔ میری خواہش تھی کہ خوبصورت شے میرے سامنے ہو، مگر یہ تو ناقابل برداشت بدصورتی پیدا ہو گئی تھی۔ میرا دل غم سے بھر گیا۔ میں کمرے میں گیا، بستر پر اپنی سوچوں اور غم کو بھولنے کی کوشش میں نیند تو آئی، مگر خواب میں بھی وہی شے میرے پاس آتی رہی۔ میں نے خواب میں اپنی پیاری الزبتھ کو دیکھا اور اسے پیار کیا، اور پھر محسوس کیا کہ وہ تو مری ہوئی ہے۔ پھر اپنی ماں نظر آئی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی کے درمیان وہ بھیانک مخلوق نظر آئی۔ اس کی عجیب و غریب آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ جبڑا کھلا ہوا تھا جس سے کچھ عجیب و غریب سمجھ میں نہ آنے والی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں وہاں سے بھاگا اور برآمدے میں تمام رات گزاری۔ ہر آواز کے ساتھ احساس ہوتا کہ وہ آ رہا ہے۔ کوئی انسان اس بھیانک شے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میری حالت خراب تھی۔ صبح 6 بجے میں باہر چلا گیا اور اسے بھولنے کی کوشش کی، اور یہ کیا، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے پیارے دوست ہنری کو دیکھا اور کئی مہینوں بعد خوشی محسوس کی۔ اس نے بتایا کہ گھر میں سب ٹھیک ہیں، مگر میرے خط نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی ہے۔ مگر یہ کیا، تم بیمار لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھیانک مخلوق اب بھی گھر میں ہوگی۔ دروازہ گھبراتے ہوئے کھولا اور اندر گیا۔ شاندار، وہ مخلوق اندر نہیں تھی۔ میں نے تالیاں بجائیں اور خوش ہوا۔ ہنری مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں رو رہا تھا اور ہنری پریشان کھڑا تھا۔ اسی حالت میں مجھے سخت بخار ہوا اور نہ جانے کتنے دن ہوش نہ آیا، جس دوران ہنری میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ مجھے جب ہوش آتا تو محسوس ہوتا کہ وہ بھیانک چیز میرے پاس آ رہی ہے، جس سے حالت دوبارہ خراب ہو جاتی۔ میں نے ٹھیک ہو کر ہنری کا شکریہ ادا کیا، جس نے تمام سردیاں اپنی پڑھائی چھوڑ کر میری تیمارداری میں لگا دیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بس اب اپنے گھر خط لکھو تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہوں، اور یہ خط پڑھو جو تمہارے گھر سے آیا ہے، شاید تمہاری کزن الزبتھ نے لکھا ہے۔ میں نے پڑھا اور جواب دیا۔ کچھ عرصے بعد میں صحت مند ہو چکا تھا اور دوبارہ زندگی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ پھر والد صاحب کی طرف سے خط ملا، جس میں افسوس سے اطلاع دی گئی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی ولیم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں فوراً جنیوا پہنچا اور راستے میں علم ہو گیا کہ اس بھیانک مخلوق نے ولیم کو قتل کیا، مگر الزام گھر میں موجود لڑکی جسٹین پر لگا ہے، جس سے پھانسی دے دی گئی۔ مجھے اس کی پھانسی کا بہت زیادہ افسوس تھا۔ ایک تو ولیم میرا بھائی، پیارا بھائی قتل ہوا جس کی وجہ میں تھا، دوسرے ایک بے گناہ لڑکی کو اس الزام میں موت کے منہ میں جانا پڑا۔ کچھ دنوں بعد کھلے میدانوں میں گھومتے ہوئے جب میں اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ بھیانک بدصورت مخلوق مجھے دوبارہ نظر آئی۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ شیطان کمینے بدصورت، کاش میں تجھے مار کر اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا۔ وہ بولا، تم نے مجھے بنایا تو اب یہ تمہارا فرض ہے کہ میری بات بھی سنو۔ میری بدصورتی کی وجہ سے تمام دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں انسانوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔
سنسان جگہوں پر سونا، سردی برداشت کرنا میرا مقدر ہے، اور خوراک درختوں کے پھل، مگر تم میرے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو میں بھی تکلیف میں رہوں گا اور خوش تمہیں بھی رہنے نہ دوں گا، اور تمہارے خاندان کے اور لوگوں کو بھی قتل کروں گا۔ میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا اور اسے مارنے بڑھا، مگر اس میں بے انتہا قوت تھی۔ اس نے بات جاری رکھی، میری بات غور سے سنو اور پھر فیصلہ کرو۔ کتنے موسم بیت گئے، سردیوں میں کھلے آسمان کے نیچے سویا، آگ کا مجھے کیا علم تھا کیسے جلائی جاتی ہے، کتنی خطرناک اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کے گھروں سے چیزیں چرانی شروع کیں کہ خوراک تو ملے، مگر لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ تھے۔ میں نے لوگوں کو دیکھ کر ان کے طور طریقے سیکھے۔ ایک جھونپڑی میں ایک اندھے سے دوستی کی، وہاں سے بات چیت کرنی سیکھی، مگر یہ علم نہ تھا کہ لوگ اتنے خوبصورت ہیں مگر مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ بالآخر یہ بات اس وقت معلوم ہو گئی جب پانی میں نے اپنا عکس دیکھا۔ ہاں، یہی وجہ تھی، دنیا خوبصورت لوگوں کی تھی اور تم نے مجھے بدصورت تخلیق کیا۔ تم کیا مجھ سے نفرت کرو گے؟ میں نے تو خود اپنے آپ سے نفرت کی۔ لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کتابیں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے نابینا شخص سے دوستی کی اور اسے بتایا کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں، مگر میری بدصورتی کی وجہ سے دنیا مجھ سے نفرت۔ مگر پھر دوسرے لوگوں نے مجھے وہاں دیکھ لیا، مجھ پر گولی چلائی۔ اس رویے نے میرے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا کی۔ ہاں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مگر جس نے مجھے بنایا وہ میرے لیے ایک اور تخلیق کر سکتا ہے جو میرے ساتھ رہے، مجھے محبت دے۔ اور پھر میں نے تمہاری تلاش شروع کی اور جنیوا پہنچ گیا، جہاں ایک بچے کو دیکھا جس نے میری بدصورتی کی وجہ سے چیخیں ماری اور کہا کہ میرے ابو فرینکنسٹائن تمہیں سزا دیں گے۔ یہی وقت تھا جب میں نے اپنی نفرت کا اظہار اسے قتل کر کے کیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ گردن میں موجود لاکٹ میں ایک خوبصورت عورت کی تصویر دیکھی، نزدیک ہی ایک سوئی ہوئی عورت کے پاس وہ رکھ دی تاکہ لڑکے کے قتل کے شبہ میں وہ بھی قتل کر دی جائے۔ انسان مجھ سے نفرت کرتا ہے تو یہ اس کا بدلہ تھا۔ غلیظ گندی مخلوق، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے میں پاگل ہو چکا تھا، مگر اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے بنایا اور اب میرے لیے میرے جیسی ایک عورت بناؤ تاکہ ہم اکٹھے دنیا سے دور زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارا تمہاری دنیا اور تمہارے لوگوں سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، مگر ایسا نہ کرنے کی صورت میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہارے رشتہ دار قتل کرتا رہوں گا۔ جتنی تکلیف مجھے پہنچے گی میں وہ تمہیں لوٹا دوں گا۔ میں تمہارے لیے ایسا کروں گا، میرے محبت کرنے والوں کے قاتل، تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ وہ بولا، میری تکلیفوں کو دیکھو،
تم نے مجھے بنایا ہے اور ان دکھوں تکلیفوں کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ میں ہر طرف خوشیاں دیکھتا ہوں، محبت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں، مگر میں ان خوشیوں سے محروم ہوں۔ میں نے تو لوگوں سے محبت کی اور خواہش کی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں، مگر محبت سے محرومی نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں نے لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کی اور جواب میں صلہ کیا ملا؟ نفرت اور مار۔ اور اب یہ پہاڑیاں اور سنسان برف کے میدان میری رہائش گاہ ہے۔ وہ انسانوں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ میں ان سے محبت کروں گا؟ فرینکنسٹائن، مجھ پر رحم کرو، میری تنہائی کا خیال کرو اور میری ساتھ ہی میری بیوی تخلیق کرو۔ جس طرح تم نے مجھے بنایا اسی طرح وہ بھی میری طرح بھیانک اور بدصورت ہو، اور جب دنیا اسے اپنے سے دور کر دے گی تو ہم دونوں لوگوں سے دور، بہت دور اپنی دنیا بنائیں گے، ایک دوسرے کو خوشیاں دیں گے۔ ہم جنگلوں میں، صحراؤں میں، سنسان برف کے میدانوں میں زندگی بسر کریں گے۔ بس ایک دفعہ میری تکلیفوں کو دیکھو اور ہاں کر دو فرینکنسٹائن، اور اسی صورت میں اپنی موت کے وقت میری زبان پر تمہارے لیے بد دعائیں نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا کروں گا تو کیا تم ہمیشہ کے لیے انسانوں سے دور ہو جاؤ گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اور چلا گیا۔ چند دن بعد میری والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں الزبتھ سے محبت کرتا ہوں؟ ہاں، بہت زیادہ۔ تو کیا تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ ہاں، مگر مجھے خیال آیا کہ الزبتھ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر میں ایک اور بھیانک عورت کو نہ بناؤں تو۔ میں نے کہا ہاں، شادی میں الزبتھ سے کرنے کا خواہش مند ہوں، مگر مجھے چند ضروری کام ہیں، ان کی تکمیل کے بعد میں شادی کروں گا۔ پہلے میں نے سوچا کہ جنیوا میں جا کر اپنا کام شروع کروں، پھر اسٹراسبرگ سے میرے پیارے دوست ہنری کلیوال کا خط ملا کہ میں اس کے پاس آؤں، چھٹیاں مناؤں اور تفریح سے صحت اچھی کروں۔ میں وہاں چلا گیا، خفیہ جگہ میں بھیانک عورت کو بنانا شروع کیا، دوبارہ مردہ جسم، خون اور دن رات کا کام، مگر میں اداس تھا کیونکہ پہلی مرتبہ تو میری خواہش تھی کہ ایک اچھی چیز تخلیق کروں، مگر اس مرتبہ بھیانک اور خطرناک عورت بنانا میری مجبوری تھی جو ایک تکلیف دہ کام تھا۔ پھر ایک دن ہنری مجھ سے ملنے آیا اور بغیر بتائے کمرے میں آ گیا۔ اس نے وہ خوفناک بھیانک عورت دیکھ لی۔ میں رو رہا تھا۔ میں نے اپنے پیارے دوست کو تمام باتیں بتائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، فرینکنسٹائن، ڈیئر فرینکنسٹائن، تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے، یہ تو بچے پیدا کریں گے جو تمام دنیا میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ مجھے بات سمجھ آ گئی اور ہنری اور میں نے اس عورت کو تباہ کر دیا۔ خوفناک مخلوق قریب ہی تھی، وہ وہاں آ گئی اور ہمیں ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر ہنری اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ وہ بولا، میں تمہیں نہیں ماروں گا تاکہ تم زندہ رہو اور تکلیف اور لوگوں کی موتیں دیکھتے رہو۔ میں بے ہوش ہو گیا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں چیختا رہا کہ میں قاتل ہوں اپنے بھائی ولیم کا، اپنے دوست ہنری کا، اور اسی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ مگر والد صاحب وہاں پہنچے اور مجھے آزاد کروایا۔ واپسی پر الزبتھ سے شادی سے پہلے میں نے ہمیشہ احتیاط کے طور پر اپنے پاس پستول رکھنی شروع کی۔ شادی ہوئی اور ہم ہنی مون کے لیے گئے۔ میں الزبتھ کی حفاظت کے لیے اس کے پاس ہمیشہ موجود رہتا اور پستول میرے پاس۔ پھر جب میں گھر کی تلاشی لے رہا تھا کہ یہ ہر طرح سے محفوظ ہے تو الزبتھ کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ بدصورت مخلوق بدلہ لے چکی تھی اور الزبتھ کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ میری پیاری الزبتھ، دنیا کی سب سے حسین لڑکی، خون میں نہائی ہوئی بستر پر پڑی تھی۔ کھڑکی سے اس بھیانک مونسٹر کو دیکھا جو انگلی سے لاش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس پر فائر کیا مگر وہ بچ نکلا اور انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے غائب ہو گیا۔ پستول کی آواز سے لوگ جمع ہوئے۔
میری حالت خراب تھی، غم میں ڈوبا ہوا، غصے میں بھرا ہوا، مگر پھر خیال آیا اپنے بھائی ارنسٹ اور والد کا اور انہیں بچانے کے لیے جنیوا روانہ ہوا۔ باپ نے جب الزبتھ کے مرنے کی خبر سنی تو ہمت ہار بیٹھا اور جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے چند دن بعد خود بھی مر گیا۔ یہ صدمے مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھے، چنانچہ مجھے اپنی ہوش نہ رہی اور پاگل خانے میں داخل رہا۔ ٹھیک ہونے پر قانون سے مدد لی کہ فرینکنسٹائن کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، مگر میری باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے پولیس نے کوئی مدد نہ کی۔ میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا اور قسم کھائی کہ اب زندگی کا واحد مقصد اس بھیانک مخلوق کو ختم کرنا ہوگا۔ مجھے علم تھا کہ انتقام کا یہ جذبہ برائی ہے، مگر میری روح میں جو زخم تھا اسے مٹانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ، کوئی راستہ نہ تھا۔ میں جنیوا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، جہاں مجھے میرے محبت کرنے والے یاد آتے ہیں۔ ہر جگہ ان کی یادیں بکھری ہوئی ہیں، مگر میں اپنی تلاش کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کہاں ہوگا وہ وحشی درندہ؟ میں قبرستان گیا۔ رات ہو رہی تھی، خاموشی پھیلی ہوئی تھی، صرف ہوا سے پتوں کے ہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کتنی اداس اور غم کی فضا تھی، لگتا تھا مرے ہوئے پیاروں کی روحیں قریب ہی موجود ہیں۔ مایوسی اور غصے کے ملے جلے احساس پیدا ہو رہے تھے۔ میرے پیارے مر گئے اور میں زندہ ہوں، ان کا قاتل بھی تو اب تک زندہ ہے۔ ہاں، میں ان کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ میں جھکا اور زمین کو پیار کیا اور بولا، اس زمین کی قسم اور اس غم کی جسے میں محسوس کر رہا ہوں، میں اس درندے کا پیچھا کروں گا اور نیست و نابود کر دوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیاروں کی روحوں نے میری آوازیں سنی ہیں اور مجھے انتقام کی اجازت دے دی ہے۔ مگر اسی وقت مجھے درندے کے ہنسنے کی آواز آئی اور پہاڑیوں نے اس ہنسی کی گونج پیدا کی۔ چاروں طرف سے مجھے لگا کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پھر اس درندے کی آواز آئی، تمہاری تکلیف دیکھ کر مجھے سکون حاصل ہو رہا ہے۔ میں آواز کی طرف گیا مگر وہ بہت دور نظر آیا۔ میں اس کا پیچھا کرتا رہا اور کئی مہینے گزر گئے۔ سمندروں میں اس کا پیچھا کیا۔ کبھی کسی گاؤں کے گھبرائے ہوئے لوگ بتاتے کہ وہ وہاں سے گزرا ہے، کبھی وہ خود کچھ نشان چھوڑ دیتا کہ میں پیچھا کرتا رہوں اور مایوس ہو کر خودکشی نہ کر لوں۔ شدید برف باری میں اس کے پاؤں کے نشان مجھے نظر آتے۔ کبھی پیاس اتنی بڑھ جاتی کہ لگتا مر جاؤں گا، مگر بادل کے ٹکڑے آ کر چند بوندیں برساتے اور زندہ رہنے میں مدد دے جاتے۔ راستے میں اگر کوئی گاؤں آتا تو انہیں رقم دے کر وہاں رات بسر کر لیتا۔ میری زندگی جہنم تھی اور سکون صرف نیند کے دوران ہی حاصل ہوتا۔ نیند بھی کتنی حسین شے ہے۔ دن کے سفر کے بعد اس نیند کے دوران میں اپنے محبت کرنے والوں سے ملتا، اپنی پیاری الزبتھ کی مسحور کرنے والی آواز سنتا، اپنے محبت کرنے والے باپ کو دیکھتا اور ہنری کلیوال صحت مند نظر آتا۔ اس درندے کے جذبات کیا تھے، کیا سوچیں تھیں، مجھے علم نہیں، مگر ہاں وہ اپنے نشان ضرور چھوڑتا۔ کبھی درختوں پر نشان لگا دیتا جو پیچھا کرنے میں مدد دیتے اور میرے غصے میں اضافہ کرتے۔ میرے پیچھے آؤ، شمال کے برف کے جہنم میں آؤ، میرے پیچھے آؤ میرے دشمن۔ وہ یہ الفاظ درختوں پر لکھتا۔ میں دوبارہ قسم کھا کر اس کا پیچھا شروع کر دیتا۔ بالآخر سمندر کے برف میں پھنسا ہوا رابرٹ والٹن کا جہاز نظر آیا۔ اس میں بیٹھنے سے پہلے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ برفانی قطب شمال کی مہم میں اسے فتح کرنے۔ یہ جواب سننے پر خراب حال اور بیمار فرینکنسٹائن اس پر آتا ہے، ورنہ ابھی بھی اپنا سفر جاری رکھتا۔ تمام کہانی رابرٹ کو سناتا ہے اور اس سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اگر اس وحشی مخلوق کو دیکھے گا تو قتل کرے گا۔ فرینکنسٹائن کی صحت خراب ہو رہی ہے اور جہاز کے ملازم جو برف میں پھنسے رہنے کی وجہ سے پریشان ہیں،
کہتے ہیں کہ اگر برف نے راستہ دیا تو قطب شمالی کے برفانی راستے کے بجائے واپس انگلینڈ کی جانب سفر کریں گے، مگر فرینکنسٹائن انہیں کہتا ہے کہ عظیم لوگوں میں اپنا نام لکھوانے کے بجائے جو کہ قطب شمالی کے سفر کے ذریعے ہی ممکن ہے، وہ ہار مان کر کیسے واپس جا سکتے ہیں، اور انہیں اپنا سفر اور مہم جاری رکھنے کے لیے کہتا ہے، چٹانوں کی طرح بنو، یہ برف تمہاری ہمت کو کیسے شکست دے سکتی ہے، آگے بڑھو اور واپسی فاتح بن کر کرو۔ جب یہ بات نہ مانی گئی تو فرینکنسٹائن اپنی خراب حالت کے باوجود اپنا سفر اکیلے جاری رکھنے پر زور دیتا ہے، اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فرینکنسٹائن کو معلوم ہے کہ بھیانک مخلوق کو اس نے بنایا اور اس کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری تھی، مگر انسانیت کی بھلائی زیادہ اہم تھی اور اس کے لیے اپنے خاندان کی قربانی بھی دی۔ فرینکنسٹائن مر جاتا ہے اور بھیانک مخلوق مانسٹر اس کی لاش کے پاس آتا ہے۔ اسے افسوس ہے کہ اس کی وجہ سے فرینکنسٹائن اس حالت میں مرا۔ رابرٹ اس کے بھیانک چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا اور وعدے کے مطابق اسے مارنا چاہتا ہے، مگر وہ مخلوق خود کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سزا دے گی، قطب شمالی میں جائے گی اور آگ میں خود کو جلائے گی تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ گرینڈ مدر آف سائنس فکشن میری شیلے اس کہانی کی مصنفہ ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کہانی خطوط پر مشتمل ہے، مختلف لوگوں کے خطوط۔ ابتدا ہوتی ہے رابرٹ والٹن کے خطوط سے جو سینٹ پیٹرزبرگ کے برفانی علاقے سے اپنی بہن مارگریٹ سیول کو لکھ رہا ہے۔ رابرٹ کی بچپن سے ہی خواہش تھی کہ وہ سمندری سفر کرے اور اب واقعی ایک بحری جہاز کا کپتان تھا اور 6 سالوں سے سمندر میں شوق پورا کر رہا تھا۔ اس نے اس دوران بھوک پیاس ناقابل بیان برفانی ٹھنڈ اپنی مہمات کے دوران برداشت کی اور دنیا کے سرد ترین علاقوں تک سفر کرنے کا عزم جاری رکھا۔ The Rime of Ancient Mariner جیسی کتب اس کی ساتھی تھیں۔ اس سفر کے دوران جب برف کی وجہ سے اس کا جہاز رکا تو اس سے برف گاڑی میں جسے کتے کھینچ رہے تھے وکٹر ملا۔ اس وقت اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ در حقیقت وہ وہاں تک بھیانک مخلوق کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تھا جو ایک دن پہلے بحری کپتان رابرٹ والٹن کو برفانی گاڑی میں جاتے ہوئے نظر آئی تھی۔ وکٹر فرینکنسٹائن نے اسے اپنی تمام کہانی سنائی جو خطوط میں کیپٹن رابرٹ نے لکھی۔ وکٹر فرینکنسٹائن کی کہانی کے درمیان میں وہ کہانی آئی جو بدصورت مخلوق نے اسے سنائی۔ میری شیلی نے یہ ناول 19 سال کی عمر میں مکمل کر لیا تھا، جو سائنس کی مخالفت نہیں کرتا مگر یہ ضرور بتاتا ہے کہ فطرت کے خلاف جب کوئی کام کیا جائے تو اس میں بہت احتیاط اور کنٹرول کی ضرورت ہے۔ فرینکنسٹائن نے مانسٹر تخلیق کیا مگر اسے تمام ناول میں کوئی نام نہ دیا۔ اگرچہ یہ کردار بہت بدصورت ہے، اس نے قتل بھی کیے، مگر وہ حساس اور بنیادی طور پر سچا انسان ہے۔ آج کے سائنسی دور میں جب کلوننگ ہو رہی ہے، ایسی کہانیوں کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کسی چیز کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، خوبصورتی کی تخلیق کے شوق میں بہت خطرناک چیز بھی بن سکتی ہے۔ جون 1816 میں پرسی بش شیلے یعنی رومانٹک پوئٹری کی ابتدا کرنے والا شاعر، لارڈ بائرن شاندار رومانٹک شاعر اور چند دوسرے اہم لوگ ایک شام کو خوشگوار موڈ میں اکٹھے تھے۔ میری شیلی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ کئی دنوں سے بارش ہو رہی تھی، چنانچہ ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہر کوئی ایک گھوسٹ سٹوری لکھے گا تاکہ وقت اچھا کٹے۔ میری شیلی نے یہ کہانی لکھی جو 1818 میں شائع ہوئی۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.server555.com